السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ دنیا خود بخود چل رہی ہے، اس کا چلانے والا کوئی نہیں ہے، یہ اپنے آپ چل رہی ہے، یہ دنیا آٹومیٹک چل رہی ہے، اس کا بنانے والا، اس کا چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں، سورج فضا میں ایک مقرر راستہ پر پچھلے 5 ارب سال سے 600 میل ہر سیکنڈ کی رفتار میں مسلسل بھاگا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا خاندان 9 سیارے، 27 چاند اور لاکھوں سیٹلائٹ کا قافلہ اسی رفتار سے جا رہا ہے۔ کبھی نہیں ہوا کہ تھک کر کوئی پیچھے رہ جائے یا غلطی سے کوئی ادھر ادھر ہو جائے۔ سب اپنی راہ پر اپنے اپنے پروگرام کے مطابق نہایت تابعداری سے چلے جا رہے ہیں۔ اب بھی اگر کوئی کہے کہ چلتے ہیں لیکن چلانے والا کوئی نہیں، ڈیزائن ہے لیکن ڈیزائنر کوئی نہیں، قانون ہے لیکن قانون نافذ کرنے والا نہیں، کنٹرول ہے لیکن کنٹرولر کوئی نہیں، بس یہ ایک حادثہ ہے، اسے آپ کیا کہیں گے؟ چاند 3,70,000 میل دور، زمین پر سمندروں کے اربوں خربوں ٹن پانیوں کو ہر روز 2 دفعہ مد و جزر سے ہلاتا رہتا ہے تاکہ ان میں بسنے والے مخلوقات کے لیے ہوا مناسب مقدار میں آکسیجن کا انتظام ہوتا رہے، پانی صاف ہوتا رہے، اس میں تعفن پیدا نہ ہو، ساحلی علاقوں کی صفائی ہوتی رہے اور غلاظتیں بہہ کر گہرے پانی میں چلی جائے۔ یہی نہیں بلکہ سمندروں کا پانی ایک خاص مقدار میں کھارا ہے، پچھلے 3 ارب سال سے نہ زیادہ نہ کم نمکین بلکہ ایک مناسب توازن پر برقرار رکھے ہوئے ہے تاکہ اس میں چھوٹے بڑے پانی والے جانور آسانی سے تیر سکیں اور مرنے کے بعد ان کی لاشوں سے بو نہ پھیلے۔ انہی میں کھاری اور میٹھے پانی کی نہریں بھی ساتھ ساتھ بہتی ہیں۔ سطح زمین کے نیچے بھی میٹھے پانی کی سمندر ہیں جو کھارے پانی کے کھلے سمندروں سے ملے ہوئے ہیں۔ سب کے درمیان ایک غیبی پردہ ہے تاکہ میٹھا پانی میٹھا رہے اور کھارا پانی کھارا رہے۔ اس حیران کن انتظام کے پیچھے کون سی عقل ہے؟ اس توازن کو کون برقرار رکھے ہوا ہے؟ کیا پانی کی اپنی سوچ تھی یا چاند کا فیصلہ؟ 1450 سال پہلے جب جدید سائنس کا کوئی وجود نہیں تھا، عرب کے صحرا زدہ ملک میں جہاں کوئی اسکول اور کالج نہیں تھا، ایک آدمی اٹھ کر سورج اور چاند کے بارے میں کہتا ہے، یہ سب ایک حساب کے پابند ہے، الشمس والقمر بحسبان، سورہ رحمان آیت نمبر 5۔ جدید سائنس کی ان قابل فخر دریافتوں پر 1450 سال پہلے پردہ اٹھانے والا کس یونیورسٹی سے پڑھا تھا؟ کس لیبوریٹری میں کام کرتا تھا؟ نومولود بچے کو کون سمجھاتا ہے کہ بھوک کے وقت رو رو کر ماں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرے؟ ماں کو کون حوصلہ دیتا ہے کہ ہر خطرے کے سامنے سینہ سپر ہو کر بچے کو بچائے؟ ایک معمولی سی چڑیا شاہین سے مقابلہ پر اتر آتی ہے، یہ حوصلہ اسے کس نے دیا؟ مرغی کے بچے انڈے سے نکلتے ہی چلنے لگتے ہیں، حیوانات کے بچے بغیر سکھائے ماؤں کی طرف دودھ کے لیے لپکتے ہیں۔ انہیں یہ سب کچھ کون سکھاتا ہے؟ چڑیوں کے دلوں میں کون محبت ڈال دیتا ہے کہ اپنی چونچوں میں خوراک لا کر اپنے بچوں کے منہوں میں ڈالے؟ شہد کی مکھیاں دور دراز باغوں میں ایک ایک پھول سے رس چوس چوس کر انتہائی ایمانداری سے لا کر چھتے میں جمع کرتی جاتی ہیں۔ ایک ماہر سائنسدان کی طرح جانتی ہیں کہ ان میں سے کچھ پھول زہریلے ہیں، ان کے پاس نہیں جاتی۔ ایک قابل انجینئر کی طرح شہد اور موم کو الگ الگ کرنے کا فن بھی جانتی ہے۔ جب گرمی ہوتی ہے تو شہد کو پگھل کر بہہ جانے سے بچانے کے لیے اپنے پروں کی حرکت سے پنکھا چلا کر ٹھنڈا بھی کرتی ہے۔ موم سے ایسا گھر بناتی ہے جسے دیکھ کر بڑے سے بڑے آرکیٹیکٹ بھی حیرت زدہ ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں ایسے منظم طریقے سے کام کرتی ہے کہ مثال نہیں۔ ہر ایک میں ایسا رڈار نظام ہے کہ وہ دور دور تک نکل جاتی ہیں لیکن اپنے گھر کا راستہ نہیں بھولتی۔ انہیں زندگی کے یہ طریقے کس نے سکھائے؟ انہیں یہ عقل کس نے دی؟
مکڑا اپنے منہ کے لعاب سے شکار پکڑنے کے لیے شکار کو پکڑنے کے لیے ایسا جال بنتا ہے کہ جدید ٹیکسٹائل انجینئر بھی اس بناوٹ کا ایسا نفیس دھاگا بنانے سے قاصر ہیں۔ گھریلو چیونٹیاں گرمیوں میں جاڑے کے موسم کے لیے خوراک جمع کرتی ہیں، اپنے بچوں کے لیے گھر بناتی ہے، ایک ایسی تنظیم سے رہتی ہے جہاں مینجمنٹ کے تمام اصول حیران کن حد تک کار فرما ہے۔ ٹھنڈے پانیوں میں رہنے والی مچھلیاں اپنے انڈے اپنے وطن سے ہزاروں میل دور پانی میں دیتی ہیں، لیکن ان سے نکلنے والے بچے جوان ہو کر ماں کے وطن خود بخود پہنچ جاتی ہیں۔ نباتات کی زندگی کا سائیکل بھی کم حیران کن نہیں۔ جراثیم اور بیکٹیریا کیسے کروڑوں سالوں سے اپنی بقا کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ زندگی کے گر انہیں کس نے سکھائے؟ سوشل مینجمنٹ کے یہ اصول انہیں کس نے سکھائے؟ کیا زمین اس قدر عقل مند ہے کہ اس نے بھی خود بخود رات اور دن کا نظام قائم کر لیا؟ خود بخود ہی اپنے محور پر 23.5 ڈگری جھک گئی تاکہ سارا سال موسم بدلتے رہیں، کبھی بہار، کبھی گرمی، کبھی سردی اور کبھی خزاں، تاکہ اس پر بسنے والوں کو ہر طرح کی سبزیاں، پھل اور خوراک سارا سال ملتی رہے۔ زمین نے اپنے اندر شمالاً جنوباً ایک طاقتور مقناطیس نظام بھی خود بخود ہی قائم کر لیا تاکہ اس کے اثرات کی وجہ سے بادلوں میں بجلیاں کڑکے تو ہوا کی نائٹروجن کو نائٹرس آکسائڈ میں تبدیل کر بارش کے ذریعے زمین پر پودوں کے لیے قدرتی کھاد مہیا کریں۔ سمندروں پر چلنے والے بحری جہاز اور ہواؤں میں اڑنے والے طیارے اس مقناطیس کی مدد سے اپنا راستہ پائیں۔ آسمانوں سے آنے والے مہلک شعاعیں اس مقناطیس سے ٹکرا کر واپس پلٹ جائیں تاکہ زمینی مخلوقات ان مہلک اثرات سے محفوظ رہیں اور زندگی جاری رہے۔ زمین، سورج، ہواؤں، پہاڑوں اور میدانوں نے مل کر سمندر کے ساتھ سمجھوتا کر لیا ہے تاکہ سورج کی گرمی سے آبی بخارات اٹھیں، ہوائیں اربوں ٹن پانی کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر پہاڑوں اور میدانوں تک لائیں، ستاروں سے آنے والے ریڈیائی ذرے بادلوں میں موجود پانی کو اکٹھا کر کے قطروں کی شکل دیں اور پھر یہ پانی میٹھا بن کر خشک میدانوں کو سیراب کے لیے برسے۔ جب سردیوں میں پانی کی کم ضرورت ہوتی ہے تو یہ پہاڑوں پر برف کے ذخیرے کی صورت میں جمع ہو جاتا ہے۔ گرمیوں میں جب زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ پگھل کر ندی اور نالوں کی صورت میں میدانوں کو سیراب کرتے ہوئے واپس سمندر تک چلا جاتا ہے۔ ایک ایسا شاندار متوازن نظام جو سب کو سیراب کرتا ہے اور کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا۔ کیا یہ بھی ستاروں، ہوا اور زمین کی اپنی باہمی سوچ تھی؟ ہمارے پینکریز یعنی لبلبے خون میں شوگر کی ایک خاص مقدار کو بڑھنے نہیں دیتی۔ دل کا پمپ ہر منٹ 72 مرتبہ باقاعدہ منظم حرکت سے خون پمپ کرتا رہتا ہے۔ ایک 70 سالہ زندگی میں بلا مرمت تقریباً 3 ارب بار دھڑکتا ہے۔ ہمارے گردے یعنی کڈنی صفائی کے بے مثل اور عجیب فیکٹری ہیں جو جانتے ہیں کہ خون میں جسم کے لیے جو چیز مفید ہے وہ رکھ لیتا ہے اور بیکار چیز کو باہر پھینک دیتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، معدہ حیران کن کیمیکل کمپلیکس ہے جو خوراک سے زندگی بخش اجزاء مثلاً پروٹین، کاربوہائیڈریٹس وغیرہ کو الگ کر کے خون کے حوالے کر دیتا ہے اور بیکار چیزوں کو باہر نکال دیتا ہے۔ انسانی جسم میں انجینئرنگ کے یہ شاہکار، سائنس کے یہ بے مثل نمونے، چھوٹے سے پیٹ میں یہ لاجواب فیکٹریاں، کیا یہ سب کچھ یوں ہی بن گئے تھے؟ دماغ کو کس نے بنایا؟ مضبوط ہڈیوں کے خول میں بند، پانی میں یہ تیرتا ہوا عقل کا خزانہ، معلومات کا اسٹور، احکامات کا سینٹر، انسان اور اس کے ماحول کے درمیان کا رابطہ کا ذریعہ، ایک ایسا کمپیوٹر کہ انسان اس کی بناوٹ اور ڈیزائن کو ابھی تک سمجھ نہیں پایا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود انسانی ہاتھ اور ذہن کا بنایا ہوا کوئی سپر کمپیوٹر بھی اس کے عشر عصیر تک نہیں پہنچ سکتا۔ ہر انسان کھربوں خلیات کا مجموعہ ہے، اتنے چھوٹے کہ خوردبین کی مدد کے بغیر نظر نہیں آتے۔
لیکن سب کے سب جانتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ یوں انسان کا ہر ایک خلیہ شعور رکھتا ہے اور اپنے وجود میں مکمل شخصیت ہے۔ ان چیزوں میں ہماری پوری پروگرامنگ لکھی ہوئی ہے اور انسان اس پروگرام کے مطابق خود بخود چلتی رہتی ہے۔ ہماری زندگی کا پورا ریکارڈ، ہماری شخصیت، ہماری عقل و دانش، غرض ہمارا سب کچھ پہلے ہی سے ان خلیات پر لکھا جا چکا ہے۔ یہ کس کی پروگرامنگ ہے؟ حیوانات ہو یا نباتات، ان کے بیج کے اندر کا پورا نقشہ بند ہے۔ یہ کس کی نقشہ بندی ہے؟ خوردبین سے بھی مشکل سے نظر آنے والا سیل ایک مضبوط توانا عقل و ہوش والا انسان بن جاتا ہے۔ یہ کس کی بناوٹ ہے؟ ہونٹ، زبان اور تالو کے اجزاء کو سینکڑوں انداز میں حرکت دینا کس نے سکھایا؟ ان حرکات سے طرح طرح کے عقل مند آوازیں کون پیدا کرتا ہے؟ ان آوازوں کو معنی کون دیتا ہے؟ لاکھوں الفاظ اور ہزار زبانوں کا خالق کون ہے؟ یہ سب کرنے والا ہمارے رب ذوالجلال اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان اعجاز احمد۔ آپ دیکھ رہے تھے اصلاح الامت یوٹیوب چینل۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں کوئی دعا یا کلمہ ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، سارے مسلمانوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کے دلوں کے اندر آخرت کی فکر پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔